الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فی اول کلامنا و اوسط کلامنا و آخر کلامنا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کی اس مسجد میں اس عاجز کی 2 دفعہ پہلے بھی حاضری ہو چکی ہے۔ ہمارے کرم فرما دوست نعیم بھائی کی ماشاءاللہ کرم فرمائیوں سے، ان کی عنایتوں سے یہاں حاضری ہوئی ہے۔ آج تو میں اپنے شیخ محترم مرشد گرامی حضرت اقدس عارف باللہ شاہ محمد اسعد صاحب جون پوری شاہ گنج دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ حضرت کی جوتیاں اٹھانے کی غرض سے حضرت کے ساتھ بمبئی سے یہاں آیا ہوں، اور حضرت ہی کے حکم پر بیٹھا ہوں۔ شیخ کی توجہات اور شیخ کا فیضان نظر ہے کہ جس کے نتیجے میں 2-4 گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے مجھے بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح سے یہ ہم لوگوں کی 4تھی مجلس ہے۔ اب چونکہ یہ حضرت کے ساتھ ہوں تو گزارشات مجھے ہی کرنی پڑتی ہیں، اس لیے حضرت کی آواز تو ملاقاتیں کر کے اور انفرادی بات کر کے نصیحتیں کر کے بالکل بیٹھ چکی ہے، اور میری بھی آواز بالکل آواز کی بیٹری ڈاؤن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت کی دعاؤں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اسی طرح دھیرے دھیرے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزو، انسان دنیا میں اللہ کی سب سے پسندیدہ مخلوق ہے۔ اس عالم رنگ و بو میں، اس زمین پر اور آسمان کے نیچے ہزاروں مخلوقات چلتی ہیں، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پیار حضرت انسان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز سے انسان کے ساتھ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسا اللہ نے انسان کو بنایا ویسا کسی دوسری مخلوق کو اللہ نے نہیں بنایا۔ انسان کی بناوٹ کے اور اس کی پیدائش اور تخلیق کے مرحلے کو اللہ نے جیسا بیان کیا اور جتنی تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان کیا، کسی دوسری مخلوق کے مرحلے پیدائش کو بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا اور انسان کے ساتھ اپنی محبت کا جو اظہار کیا وہ بڑا عجیب ہے۔ انسان کہتے ہیں انس والے کو، انسان کہتے ہیں محبت والے کو، انسان کہتے ہیں الفت والے کو، انسان کہتے ہیں سچے تعلق والے کو، انسان کہتے ہیں وفا والے کو،
انسان کہتے ہیں رازداری والے کو، انسان کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ایک سچی محبت کا تعلق رکھنے والے، انسان کہتے ہیں زمین پر انسانی نظام کے ساتھ چلنے والے کو، انسان کہتے ہیں زمین پر خدا کے نظام کو قائم کرنے والے کو، اور جو یہ تمام چیزیں نہیں کرتا وہ انسانوں کی شکل میں ہڈیوں کا اور گوشت کا ڈھانچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اور کہیں بتایا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے، اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے، اس کی قوت اور اس کی طاقت کی بے بسی یاد دلاتا ہے۔ جانتے ہو تمہاری حیثیت اور تمہاری طاقت کیا ہے؟ تم کوئی قابل تذکرہ چیز نہ تھے جب تمہارا زمین پر کوئی وجود نہ تھا، تمہیں کوئی جانتا نہ تھا، ہم نے تم کو وجود بخشا۔ اور جانتے ہو تم کو ہم نے کیسے پیدا کیا؟ باپ کی پشت سے، یخرج من بین الصلب والترائب، باپ کی پشت سے اچھلتے ہوئے نکلتے ہوئے ایک گندے پانی کے قطرے سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کی رحم میں ڈالا اور ٹپکایا، تب ہم نے تجھ کو اتنا خوبصورت بنایا۔ اور اللہ انسان کو بتاتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنا خوبصورت بنایا۔ اللہ نے دنیا کے اندر 18,000 قسموں کی مخلوق بنائی، لیکن اللہ نے کسی اور مخلوق کی ایسی تعریف نہیں کی اور کسی اور مخلوق کے مرحلے پیدائش کو ایسا ڈسکس نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو اپنی حقیقت کو پہچانو۔ ہمارا وجود نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا نہ تھا، نہ زمین پر تذکرے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا۔ جب اللہ انسان کو بنا رہا تھا اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی خمیر میں روح پھونک رہا تھا، فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں اللہ آپ ایسی مخلوق کو بناتے ہیں جو زمین میں جانے کے بعد فساد مچائے گی، خونریزی کرے گی۔ نحن نسبح ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کی عبادتیں انسان کو پسند ہے۔ اللہ نے انسان کو خالص اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ یہ انسان دنیا میں دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا والوں سے محبت کرتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ نے خالص یہ دل اپنی محبت کے لیے دیا ہے۔ یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کی محبت کا مرکز ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اور جس دل میں غیر اللہ کی محبت ہو، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی۔ جس دل میں اللہ کا غیر بسا ہو، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آیا کرتی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، اور اللہ اس کا حقدار بھی ہے۔ رات کو سلاتا ہے، صبح زندہ اٹھاتا ہے، گناہوں کے ساتھ سوتے ہیں، توبہ تائب ہو کر اٹھاتا ہے، توبہ کر کے سوتے ہیں، اللہ دوبارہ موقع گناہ کر کے سوتے ہیں، توبہ کے لیے دوبارہ دن دیتا ہے، اور اس سانس کی نلی سے سانسوں کا نظام چلاتا ہے، اور آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، کانوں سے سننے کی طاقت دیتا ہے، زبان کو قوت گویائی دیتا ہے، ہاتھوں میں بشاشت دیتا ہے، پیروں کو طاقت دیتا ہے، اور انسانی جسم کو اس زمین پر چلا کر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو دوبارہ ایک موقع دیا ہے۔ اور اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اور اللہ دوسروں کو یہ بتاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ غیر ایمان والوں کا حال یہ ہے، وہ اپنے لیے بت بناتے ہیں،
تو اس بنائے ہوئے بت سے، خود تراشیدہ صنموں سے وہ محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، ان سے آرزویں مانگتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ جس رب نے کائنات کے نظام کو بنایا، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایمان والوں کو یہ زیب دیتا ہے، ان کی حالت یہ ہے، یہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت محبت تو کہتے سبھی، محبت محبت تو کہتے سبھی، وہ محبت محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ محبت کا مطلب ہے کہ اس میں شدت ہو جائے انسان، اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی ہر ادا پہ، اس کے ہر حکم پہ، اس کی ہر بات پہ ہر انسان مر مٹتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑایا کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا تقاضا وفا ہے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا سر تسلیم خم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں حضرات انبیاء کو کتنی محبت تھی، نبیوں کو اللہ سے اللہ کا حکم آ رہا ہے، نبی حضرات انبیاء اللہ کے سامنے ساری تمناؤں کو خون کر دیتے ہیں۔ اب تمنائیں خون ہو، اب تمنائیں خون ہو یا آرزویں نیلام ہو، یا رب مجھے اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل۔ تمناؤں کا خون ہو جائے، آرزویں نیلام ہو جائیں، لیکن یہ دل اللہ کی محبت کے لیے ہے، اور اس دل کو اللہ کی محبت کے لیے رکھنا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا احمد ہر دم اپنے پاس باں رکھنا، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس باں رکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دل کی نگرانی کریں، اس دل کی نگرانی کریں۔ انسان دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کی چار چاندنیوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی لذتوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی آسائشوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، تو دنیا کی محبت دل میں بستی چلی جاتی ہے۔ اور نبی نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہاں دنیا کی محبت آئے گی، آخرت کی محبت نکلے گی، دنیا کی محبت آئے گی، گناہوں پر جرأت آئے گی، دنیا کی محبت آئے گی، اللہ کی عظمت نکلے گی، دنیا کی محبت آئے گی، اللہ سے وحشت ہوگی، دنیا کی محبت آئے گی، گناہوں کو دھڑلے سے کرے گا، دنیا کی محبت آئے گی، نہ خلوت میں اللہ کا دھیان ہوگا، نہ جلوت میں اللہ کا دھیان ہوگا، دنیا کی محبت آئے گی، آنکھیں بے قابو ہو جائیں گی، دنیا کی محبت آئے گی، زبان بے قابو ہو جائے گی، دنیا کی محبت آئے گی، فرعونیت مزاج میں آ جائے گی۔ ہم نے سمجھا ہے کہ دنیا کی محبت یہ معمولی چیز ہے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ جس دنیا کو دیکھ کر میں اور آپ پاگل ہوئے ہیں نا، نبی نے فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، یہ دنیا ساری کی ساری اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور نبی نے فرمایا اگر اس دنیا کی عظمت، اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہ دیتا۔ اور نبی نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا خطرہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، میں اللہ سے دعا کرتا کہ یہ ایمان کافروں کی اینٹوں کو سونے کا بنا دیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ایمان والے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج ہم دنیا ٹاٹا باٹا امبانی برلا کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ساری بھلائیوں کی جڑ ہے، دنیا ہی ساری کامیابیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہ ہے، اصل کامیاب وہ ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے،
یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو مگر اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ والوں کو یہ دنیا اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے مکان بنایا، بڑا عالیشان، سنگ مرمر بھی لگائے، تمام چیزیں کی، سب کچھ کر دیا۔ ایک بزرگ کو کہا کہ حضرت چلے میرا گھر دیکھ لیں، میں نے گھر بنایا ہے۔ اللہ والے گئے، کہا بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک عیب ہے۔ عیب کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک دن آئے گا، یہ مٹی ہے اور مٹی میں مل جائے گی۔ اس کا سب سے بڑا عیب ہے اس دنیا کا، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا مٹنے والی ہے، اور ہم نے اس فانی دنیا سے دل لگایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چار چیزوں کو چار چیزوں سے پہلے، پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مال کو فقر سے پہلے، صحت کو تندرستی کو تنگ دستی سے پہلے، اور بیماری سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ عمر عزیز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر عزیز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 انتظار میں کٹ گئے 2 آرزو میں۔ آج تو ہمارا آج اللہ تعالیٰ نے کتنی دن کی زندگی دی ہے۔ مشکات کی روایت ہے، نبی نے فرمایا اعمار امتی 70 الی 60، میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ اس سے زیادہ کوئی نہیں جیتا، اس سے زیادہ جی رہا ہے تو بونس میں جی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بونس چانس دے رکھا ہے، گولڈن اپورچونٹی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قیامت کے دن نبی نے فرمایا کہ انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 4 یا 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ فرمایا ما تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 وعن عمره فیما افنا۔ بتا عمر عزیز کا یہ حصہ کہاں گزارا، وان شبابی فیما بلا، بتا جوانی دیوانی مستانی کو کہاں گزارا، وان مالی من این اکتسب وفیما انفق، اور بتا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، وان علمہ ماذا عمل فی، اور بتا علم پر کیا عمل کیا۔ یہ سوال ہوں گے۔ اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا اور انسانوں کو کہا دنیا میں ہم نے تم کو ان سوالوں کے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے اور ان سوالوں کے جواب کو بنانے کے لیے اور ان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے جو بات عرض کرنی ہے، ہمارا جو یہ دل ہے نا، میں یہ عرض کر رہا تھا یہ اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ قلب المؤمن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے۔ مردہ دل کی علامت جانتے ہیں کیا ہے؟ مردہ دل کی علامت یہ ہے انسان کو نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ جانتا ہوں تا تو زہد و ثواب، غالب نے کہا تھا جانتا ہوں تا زہد و ثواب، مگر کیا کروں طبیعت ادھر جاتی نہیں۔ انسان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھے گا تو نیکی ملے گی، لیکن طبیعت ادھر مائل نہیں ہوتی۔ انسان کو معلوم ہے گناہ سے بچے گا، آرزوؤں کا گلا گھونٹے گا، اللہ راضی ہوگا۔ انسان کو معلوم ہے کہ عبادت کرے گا، اللہ کے قریب بنے گا۔ انسان کو معلوم ہے مسجد میں آئے گا، تلاوت کرے گا، اللہ نیکیاں ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن دل کے مردہ ہونے کی وجہ سے طبیعت اور دھیان ادھر نہیں جاتا۔ نیکیوں سے انسان ایک موقع ایسا آتا ہے گناہ کرتے کرتے، نبی نے فرمایا انسان کے دل پر جب وہ ایک گناہ کرتا ہے سیاہ ڈاٹ اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے سارا کا سارا یہ جو دل ہے یہ کالا پورا سیاہ بن جاتا ہے اور خون کالا لوتھڑا بن جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اور یہ دل نہیں رہتا، یہ پتھر کا سل بن جاتا ہے، وہ گل نہیں۔ اور جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، وہ دل نہیں، وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل نہیں جس میں تو نہیں۔ جس دل میں اللہ نہ ہو وہ دل نہیں ہوا کرتا، وہ پتھر کا سل ہوا کرتا ہے۔ ہم کیسے اس دنیا کے چکر میں بھاگ رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، زمانہ ہے 3ری 4تھی صدی ہجری کا۔
ایک فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کسی نے کہا کھول دروازہ، اندر سے باندی آئی، اس نے کہا کہ لمن هذه الدار، یہ گھر کس کا ہے؟ اس باندی نے کہا میرے مالک کا، میرے آقا کا، جس کی میں نوکر ہوں، جس کی میں خادمہ ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا اچھا تو یہ گھر تیرے مالک کا ہے، تیرے آقا کا ہے، وہ اس گھر کو اپنا سمجھتا ہے، جا کے اس غافل سے یہ کہہ دینا یہ دنیا بھی کسی کی نہیں، یہ گھر بھی کسی کا نہیں، اور فرمایا جا کے یہ کہہ دینا الدنیا دار من لا دار له ولها یجمع من لا عقل له، یہ دنیا اس کا گھر ہے جو آخرت میں جس کا کوئی گھر نہیں، یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس دنیا کو وہ انسان جمع کرتا ہے جو بے عقل ہو، اور نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانیہ کو پہچان جائے اور اس چیز کے لیے عمل کرے جو اللہ کے لیے موت کے بعد پیش آنے والی ہے۔ میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، آنے والے سارے انسان مریں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ثم الینا ترجعون، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کے یہاں وحصل ما فی الصدور، انسانوں کا معاملہ یہ ہے، یہ چہرے دیکھتے ہیں، یہ لباس دیکھتے ہیں، یہ زبان دیکھتے ہیں، یہ حیثیت دیکھتے ہیں، یہ اقتدار دیکھتے ہیں، یہ طاقت دیکھتے ہیں، یہ ظاہر دیکھتے ہیں، خداوند قدوس کا معاملہ یہ ہے، وہ انسانوں کا دل دیکھا کرتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ یہ دل دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے۔ اور قبر میں جانے کے بعد انسان کے ساتھ معاملات اور فیصلے اس کی ظاہری حالت پر نہیں کیے جائیں گے، اس کے دل کی حالت اور کیفیت پر کیے جائیں گے۔ قبر میں اور جنت اور جہنم کے معاملات اس کے دل کی دنیا کے معاملات پر کیے جائیں گے۔ اس دل پر جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے اولادیں کام آئیں گی، قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ قلب سلیم کام آئے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم کہتے ہیں ایسے دل کو جو دل واقعی میں دل ہو، ایسے دل کو جس دل میں اللہ کی یاد ہو۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ دل کی زمین مردہ ہو چکی ہے۔ آپ کہیں پانی کا نل کھول دیں، اس پر پانی گرتا جائے، اپنے اثرات چھوڑتا جاتا ہے، گناہ کرتے جائیں، گناہ سے دل کی زمین سیاہ ہو گئی، اور جب انسان توبہ اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے اللہ کے سامنے، یہ دل اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، توبہ کا وہ آنسو جو رات کے وقت میں گرے، اور اللہ سے اپنی ندامت اور شرمندگی کا احساس کرے کہ اللہ میں واقعی گناہگار ہوں اور میں آپ کے سامنے معافی مانگنے آیا ہوں، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن، بندہ چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ اور جب نعمتیں مل گئی ہیں آہوں کی، نعمتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ جب اللہ سے نعمتیں مل جائیں نا کسی کو، آہوں کی، راتوں کی آہوزاریاں مل جائیں اور آہ سحرگاہی مل جائے، اللہ کے سامنے 2 بوند آنسو گرانے کی توفیق مل جائے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ، شیطان کے سارے عزائم ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس بندے پر میرا زور نہیں چلا، کمی ہے تو ہماری اپنی کمی ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ لوگ کہتے ہیں فلانا ولی بن گیا، جنید بغدادی بن گیا، عبد القادر جیلانی بن گیا، وہ ہمارا ساتھی ہمارے ساتھ رہتا تھا، وہ تو بڑا نیک بن گیا، اس نے طلب کی، اس نے تڑپ پیدا کی، وہ آگے بڑھا، اس نے دعائیں کی، نگاہوں کی حفاظت کی۔ یا نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، کہتے جی اللہ اپنا ولی بنا لے۔ جو متقی نہیں ہوتا
اسے ولی نہیں کہتے، نظر کے چور پر ہم رکھتے نہیں تاج ولایت۔ جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، نظر کے چور پر ہم رکھتے نہیں تاج ولایت۔ یہاں تمناؤں کو خون کرنا پڑے گا، نگاہوں کو جھکانا پڑے گا۔ ایک دفعہ نظر پڑ جائے ہٹا لو، دوبارہ جان بوجھ کر دیکھے گا، ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا بہت سارے لوگوں کا، بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، نگاہوں کو بے قابو کریں گے، عبادتوں کی لذتیں گناہوں کے نگاہوں کے بے قابو ہونے کی وجہ سے چھن چکی ہیں۔ تلاوت کا نور نگاہوں کے بے قابو ہونے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ دل کا سکون اور دل کا اطمینان بدنگاہی کی وجہ سے لٹ چکا ہے۔ گھروں کی بے برکتی کا سبب یہ آنکھوں کی بے قابو اور آنکھوں کی بے حیائی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہے۔ گناہ کو اللہ نے خیانت کہا ہے۔ یہ ایمان، یہ نیکی، یہ دل، یہ تقوی، یہ اللہ کی امانت ہے، اور ہم اللہ کی امانت میں خیانت کرنے، عام انسان کی امانت میں خیانت پر اللہ کے ہاں پکڑ آ جاتی ہے، اور جو رب کریم کے سامنے رب قدیر کی امانتوں میں خیانت کرے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، ہم باز آ جائیں، ہم باز آ جائیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی اذان دینے کے لیے مسجد کے مینارے پر چڑھا اور اس کی نظر ایک خاتون پر پڑ گئی، ایک لڑکی پر پڑ گئی۔ اس کا دل آ گیا، اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کے گھر گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا میرے ابا ابھی نہیں ہیں، بعد میں آنا۔ ابا آئے، اس نے کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، ہم عیسائی ہیں، تمہیں عیسائی بننا پڑے گا۔ اوہو، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بدنگاہی کی وجہ سے ایمان لٹا کا سور چرانا پڑے گا، کئی سال تک خنزیر چرائے، اور اس کے بعد حال یہ بنا کہ دوبارہ کہا چلو ٹھیک ہے روزانہ چراتے رہنا، اور ابھی انتظار کرو، جب ہمیں تم پر اعتماد آئے گا اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیں گے۔ اس نے کہا میں نے اپنے دین کو چھوڑا، میں تیری بیٹی کے لیے سب کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ جا کر اوپر کے مکان میں رہنے کے لیے ابھی جا رہا تھا، سیڑھی پر قدم بڑھائے، چند سیڑھیاں چڑھا تھا، گرا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ ہم نے معمولی سمجھا ہے، یہ گناہ ہیں جو انسان کے جس نے دلوں کے سکون کو برباد کر دیا ہے۔ اف کتنا یہ تاریک ہے، گناہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم۔ اللہ والوں کے چہرے نہیں دیکھے کیسی بشاشت ہوتی ہے ان کے چہروں پر؟ اللہ والوں کے چہرے نہیں دیکھے کیسا نور ہوتا ہے ان کے چہروں پر؟ یہ ذکر کا نور، یہ گناہوں سے بچنے کا نور، یہ تقوی کا نور، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان کے دل رحم محبت الہی کی شمع سے روشن ہوتے ہیں، اور ہمارا دل گناہ کرتے کرتے ظلمت کدہ بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ وہ دل دے جو تیری دید کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری جس پہ نظر ہو۔ ہم اللہ کے لیے ایسا دل چاہتے ہیں جس پہ اللہ کی نظر ہو، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ خوابوں کے محل، تمناؤں کے محل تعمیر کرنے سے نہ ولایت ملتی ہے نہ کامیابی ملتی ہے، یہاں تمناؤں کا گلا گھونٹنا پڑے گا۔ حضرت تھانوی کہتے تھے حاصل تصوف وہ ذرا سی بات ہے کہ جب انسان کو کسی عبادت اور طاعت میں سستی محسوس ہو، انسان اس سستی کا مقابلہ کر کے طاعت اور عبادت کرے، اور جب کسی گناہ پر جرأت ہو تو اس گناہ کو چھوڑ دے، یہی حاصل تصوف ہے۔ تصوف باتوں کا نام نہیں، تصوف صرف ریاضتوں مجاہدوں کا نام نہیں، ترک معصیت کا نام اور تقوی کا حصول کا نام تصوف ہے۔ اور اس راہ پر چلنے والوں کے لیے آج ہم اللہ اسی راستے سے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کو اپنا کر داڑھی نہیں رکھ رہا۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے 3 کام کر لو یہ ولایت پا جاؤ گے۔
ایک مشت داڑھی رکھ لو، نگاہوں کی حفاظت کر لو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جو یہ 3 کام کرے گا اللہ اس کو اپنی ولایت عطا فرمائیں گے۔ آج یہ تینوں کام ہم سے نہیں ہو رہے، ایک مشت داڑھی نہیں رکھی جا رہی، حسیناؤں سے اپنی نگاہیں نہیں بچائی جا رہی، اور اس دل کو اللہ کی یاد کا گہوارہ نہیں بناتا۔ گناہ کر کر کے انسان جب تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ کو وہ چیلنج دیتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کو جلال آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں میری نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ انسان کتنا جری ہو گیا۔ نبی نے فرمایا میری امت کے، اور آج حال یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے، رات میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں راتوں کو یوں کرتا ہوں، میں یہ فلمیں دیکھتا ہوں۔ ایک تو گناہ اور پھر گناہ کا اظہار۔ نبی نے فرمایا ہر کسی کو اللہ معاف کرے گا الا المجاہرین، مگر وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو لوگوں کو بتاتے ہوں گے۔ ہم گناہوں پر رش کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا جری ہو گیا یہ انسان۔ اسی لیے اب ہمیں اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے 2 کام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، یہ گناہ ایسے ہی نہیں چھوٹتے، بیماریاں جب لگ جاتی ہیں نا، اور جب بیماریاں ناسور بن جاتی ہیں، یہ خود بخود نہیں چھوٹا کرتی، اس کے لیے کسی طبیب اور طبیب حاذق کی اور کسی ماہر حکیم کی ضرورت پڑتی ہے، کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں خود سے اپنا علاج کر لیں، کتابیں دیکھ کر ڈاکٹر نہیں بن جاتا، اور حکمت کی کتابیں پڑھ کر اپنا علاج ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے انسان کو پتہ ہو کہ گناہ چھوڑنا ہے، یہ تو پتہ ہی، کس کو نہیں پتہ گناہ نہیں چھوڑنا ہے؟ اللہ والے راستہ بتاتے ہیں کہ گناہ ایسے چھوڑو۔ ان کی نگرانی میں رہ کر، ان کی تربیت میں رہ کر انسان گناہ چھوڑتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ تقوی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کچھ کرنے کا نہیں، کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ عبادتیں کریں کوئی بات، نہ کریں کوئی نہیں، فرائض کی پابندی، ترک معصیت، گناہوں سے بچنا، بچانا، دھیان رکھنا، لحاظ رکھنا، پاس رکھنا، خیال رکھنا، اٹینشن کے ساتھ رہنا، ساودھان رہنا، یہ ہے تقوی کا مفہوم۔ وقا یقی وقایت، عربی میں کہتے ہیں الوقایت خیر من العلاج، اور انگریزی میں کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ جب پتہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوگا تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں، گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس لیے اپنے آپ کو معصیت سے اور گناہ سے اور اسباب گناہ سے بچانے کی فکر کریں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا اور فرمایا جس آدمی کے لیے اسمارٹ فون کے گناہ سے بچنا مشکل ہو، جسے خطرہ ہو، اس کے لیے اس اسمارٹ فون کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ آج ہم دڑلے سے کیے جا رہے ہیں، یہ سیل فون نہیں ہے، یہ ہیل فون ہے، یہ جہنم میں ملے گا تو کرو بات ساری رات، جی ہاں وہاں کریے گا۔ اسی لیے آج ہم نے یہ مرض، جو ایک آدمی حضرت اقدس ایک بڑے عالم کے پاس آیا، کہنے لگا میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں، کہنے لگا حضرت میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، فون کر لیا اس نے، اللہ والے ان کی نگاہ نے بچا لیا۔ کہنے لگے میرے پاس آ کر ایک ملاقات کر لو۔ انہوں نے کہا موبائل سے تعلق کا تنہائی میں تمہارا کیا حال ہے؟ ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہو یا ایڈکٹ ہو گئے ہو، اور کیا کیا کرتے ہو اس پر؟ انہوں نے کہا میں یہ کرتا ہوں، اور میں 1 منٹ بھی باتھ روم کے اندر بھی موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس آدمی نے یہ کہا جو میں سوتا ہوں، سونے میں بھی مجھے خواب میں موبائل نظر آتا ہے۔ اب بیچارہ وہ 3 دن حضرت نے اس کو اپنے پاس رکھا اور اس کو مشق کروائی، تب جا کر اس کو سکون آیا اور اس کی زندگی بچ گئی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ارے مرو گے، اور مرنے کے بعد خودکشی اگر کر لی تو پوری قیامت تک پٹائی، جیسے نبی نے فرمایا مرے گا جس دھاردار آلے سے، ویسے ہی مرتا رہے گا قیامت تک۔
اسی لیے یہ زندگی حیات مستعار کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اسے تول تول کر حضرت شیخ الاسلام نے نصیحت فرمائی، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اسے تول تول کر اللہ کی رضا میں گزاریں، اللہ کی رضا میں گزاریں۔ میرے عزیزوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے۔ جانتے ہو اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 2-3 فائدے بتا دوں؟ اجازت ہے؟ 2-3 واقعات بتا دوں؟ اجازت ہے؟ جی، ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، انسان کو اپنے عیوب نظر آ جاتے ہیں، اپنی حقیقت کا احساس ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس طلب صادق لے کر جائے گا، اس کے اوپر اپنے گناہ منکشف ہونے لگتے ہیں، کھلنے لگتے ہیں۔ اگر طلب صادق لے کر نہیں جائے گا تو کچھ نہیں کھلے گا۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور پھر انسان ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن طلب صادق لے کر جائیں۔ اور کہا اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر۔ انسان کہہ رہا نا، اسی راستے سے گناہ کو چھوڑ کر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر لاکھوں انسان اللہ کے اولیاء کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ میں کتنا بیکار، میں کتنا اللہ کی نظر سے گرا ہوا کہ میں اب تک اپنا نام اللہ کے اولیاء کی فہرست میں شامل نہ کروا سکا۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی جو تو کسی قابل ہوتا۔ اللہ کی رحمتیں نعمتیں اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے، تو ہم آج سے 2 کام کریں، گناہ چھوڑ دیں 100% اور ہو جائے توبہ کر کے اللہ کو پھر منا لیں۔ جی، تو اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہے، میں نے جو بات شروع میں کی تھی، وہ محب اور محبوب کا ہے، وہ تھوڑے سے پھر مان جاتا ہے، تھوڑے سے پر مان جاتے، اس لیے توبہ کریں انشاءاللہ، سچی پکی توبہ کر لیں۔ میں ایک دفعہ توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سچی پکے دل سے جو توبہ کر لیتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔